الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ حضرات حکم اور سامعین مکرم، دین اسلام نعمت رحمان ہے، ہم مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آن بان اور شان ہے، جن کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے، جن کی محبت کا قائل خود کائنات کا سلطان ہے، جن کے آخری نبی ہونے پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، جس پر ٹھوس دلیل احادیث مبارکہ اور آیات قرآن ہے۔ جو اس کا منکر ہو کھلے طور پر اس سے جنگ کا اعلان ہے۔ پھر بھی نبوت کے دعوے داروں کا ایک بڑا خاندان ہے، جن کے تعارف کے لیے متعین کیا گیا ہے، جس کا یہ عنوان ہے۔ شمع محمدی کے پروانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نبوت و رسالت کی آخری منزل ہے، انبیاء و رسولوں کے امام ہے۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن کا اعلان ہے۔ کہیں پر وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہتا ہے، کہیں پر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہتا ہے، کہیں پر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہتا ہے، کہیں پر هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ کہتا ہے، تو کہیں پر مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کا اعلان کرتا ہے۔ اسی پر بس نہیں، اگر آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو کہیں پر انا خاتم النبیین ملے گا، کہیں پر لا نبی بعدی ملے گا، کہیں پر لم یبق من النبوۃ الا المبشرات ملے گا، کہیں پر ختم بی النبیون ملے گا، کہیں پر انی آخر الانبیاء ملے گا، کہیں پر لا رسول بعدی ولا نبی ملے گا، حتیٰ کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بھی ملے گا۔ میرے عزیز دوستوں، انبیاء و رسولوں کے بعد جس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ نبوت کا منصب انہیں نہیں ملا جن کو مراد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ نبی نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے شادی کرنے والے ذو النورین وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ نبی نہیں ہو سکے، جن کے شب و روز کا ہر لمحہ نبوت کی گود میں گزرا، وہ علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ حضور کے بعد نبوت کا عہدہ کسی کے لیے نہیں؟ لیکن پھر بھی تاریخ مدعیان نبوت سے خالی نہیں رہی۔ علاقۂ یمن میں پیدا ہونے والا نبوت کا جھوٹا دعوے دار اسود عنسی، جس نے نبوت کے دعوے کے بعد نجران کے ساتھ ساتھ یمن کے علاقوں پر قبضہ جما لیا اور انا ولا غیری کا پرچم لہرانے لگا، جس نے قرآن کی نقل کرتے ہوئے کچھ عبارتیں بھی لکھ ڈالی تھی۔ لیکن میں قربان جاؤں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس منصوبے پر اور فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کی اس دلیری پر کہ انہوں نے اس مرتد کا کام بہت اچھی طرح سے تمام کیا۔ عزیزان محترم، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں مسیلمہ کذاب ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ جس کا سکہ حضور کی بارگاہ نہ چلا تو اس بوڑھے نے از خود نبوت کی دکان کھول لی، نئی شریعت نیا قرآن بنا لیا، حتیٰ کہ حضور کو انا نصف الارض ولی قریش نصفہا کا خط بھیجنے لگا۔ لیکن آخرکار حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے اس کذاب کو واصل جہنم کرتے ہوئے رہتی دنیا تک کے لیے یہ اعلان کر دیا۔ نبوت کے دعوے داروں کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا۔ میرے عزیز دوستو، مغیرہ بن سعید جس نے نبوت کا دعویٰ کر کے اپنی جادوگری سے عقیدت کا سکہ جمایا تھا، تو بیان بن سمعان جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں، تو پھر ان کا انجام بھی سن لینا کہ خالد بن عبداللہ نے ان کو گرفتار کر کے اپنے دربار میں بلا کر زندہ جلا دیا۔ اسی پر بس نہیں، صالح بن ظریف ایک یہودی جس نے نبوت کا دعویٰ کر کے ایک نئی شریعت بنائی، تو اس کے جانشینوں نے اس گمراہی کو آگے بڑھایا۔ اس کا بیٹا الیاس، اس کے بعد یونس، تو بعد میں ابو منصور عیسیٰ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ لیکن سن 369 ہجری میں جھوٹی نبوت کے اس خاندان کا آخری کذاب بھی واصل جہنم ہوا۔
مدعیان نبوت کے تذکرے میں اسحاق اخرس اور مرزا غلام احمد قادیانی جیسے اور بھی بہت سے نام ہیں. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو